وہ اسم جس سے تم کو فضیلت ہوئی. تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے، شکلوں سے نہیں ہے. شکلوں سے یہودی تم سے بہتر ہیں، وہ پیسے سے بھی نہیں ہے، پیسے سے صحیح تم سے آگے ہے. تو تم کو کس چیز سے فضیلت ہے؟ فضیلت اس میں ذات سے ہے. اللہ سبحان اللہ. لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ وہ جہاز ہے، اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے. اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے. جب تم سے اس میں ذات چھن گیا تو وہ صفات اسماء والے تمہارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں. تم ان کے محتاج ہو. ہم نے یو کے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا محتاج ہے. کیوں محتاج ہے؟ اس میں ذات چھن گیا. یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا اور ترستے رہے، یہ تم کو ملا ہے. سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا، حضور پاک سے پھر 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا. یہ چشتی، نقشبندی، قادری اسی میں آتے ہیں. یہ 9 سلسلے سے کٹتے کٹتے 4 رہ گئے، اور 4 میں سے بھی 3 رہ گئے. اور سروردی بھی کٹ رہا ہے کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے صرف نعت خوانی میں لگ گیا. وہ صرف زبان میں لگ گیا، اس نے دل کو چھوڑ دیا. 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے. 12 اماموں سے پھر لے کے یہ غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے. سبحان اللہ. اب اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے. آپ کو کہیں سے ملے، خواب میں ملے، کسی شیخ سے ملے، آپ غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ یا غوث یا غوث. سبحان اللہ. جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں. جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی وسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں. غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. فرماتے ہیں میرا مرید میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، تو ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا. فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے. سبحان اللہ. وہ زبانی تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے. وہ سگی سلطان پور رحمۃ اللہ کے کبوتر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. تو کیا وہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے. ادھر حدیث کہ جس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حدیث اور قول ٹکرا گئے. اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے مرتے وقت پڑھ لوں گا، لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا، مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی ہے. کسی کی 3 دن پہلے، کسی کی کئی دن پہلے. وہاں شرط ہے مر بھی رہا اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ جن کا بھی انہوں نے قصہ بتایا بھی، انہوں نے کلمے کا اتنا تکرار کیا کہ ان کی زبان ہر وقت کلمے میں رہتی، لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا کیونکہ زبان کلمے میں رٹی ہوئی تھی. موت کا وقت آ گیا. اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے، ہیں تو جنتی ہیں، بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. ایسا کروں ان کو الجھا دوں تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں، ان کا حساب کتاب تو ہو نا. اللہ. اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے رب کو کیسے مانا؟ دلیل دو. دلیل دی، 99 دلیلیں دے دی. اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے، کلمہ نہ پڑھ سکیں. ادھر حضرت نجم کو بہت دور سے ہی دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ. سبحان اللہ. اور 3 دفعہ تکرار کری، روح پرواز کر رہے. وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر وقت کلمہ پڑھ رہی تھی. عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں؟ لیکن جو غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے، ایک دفعہ اس کا قلب جاری ہو جائے، اس کی زندگی گناہوں میں بھی گزرے، مرتے وقت اس کا قلب جاری ہو جائے. اور دنیا پر ہے کس کی شان؟
تھا، اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کری تھی، وہ مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا۔ حدیثی میں زبان کے متعلق ہے، ہاں یہ زبان خواہ وہ زبان، اس دل کی زبان کو اس زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا، حتیٰ مر گیا پھر بھی 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ پہلے جان نکلتی ہے، بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے۔ بغیر حساب کتاب کو جنت میں کیسے چلا گیا؟ قبر میں چلا گیا۔ آگے منکر نکیر سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ پوچھا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹایا، لفظ اللہ چمک رہا ہے۔ دیکھ لے، جو پولیس والے ہوتے ہیں ان پہ پولیس کی مہر، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اللہ پہ مہر۔ تیرا شاہی، تیرا شاہی۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں، منکر نکیر کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا آرام سے سو جاؤ، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے، وہ 360 سوال کے جواب کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں لکھا، چپ کر کے چلے گئے۔ ایک اور فرشتہ اس کا نام امان ہے، اس نے لکھے کے مطابق روح کو برزخ میں لے کے جانا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں لکھا۔ روح کو دیکھا اللہ اللہ سے چمک رہی ہے، اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو بہشت میں داخل کر، وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب۔